ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا۔ میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ میں کہا سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں، اور آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں گھر راس نہیں آیا، مکان شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعات، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں لوگوں کی نظر کھا گئی، یا یہ فلاں فلاں، آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا، اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ نیا مکان جب بھی بنتا ہے، جب بھی بنتا ہے، اور جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اب میں ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ وہ بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں بات مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اماں بالا کو قرآن پڑھیں دیے، یہاں تک سمجھ آئے گا؟ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اماں۔ تو ہم نے نیا مکان بنایا، اماں نے میں دٹھا، اماں کہہ دیا بانج حافظ کوئی درخت دی ساوی لکڑ بھانا، چمک بھانا، شاخ توڑ کے لیا تازہ، اماں تازہ چاک لو کے اوپر چڑھ گئی، نیا بیمار پوے، خدا خراب کر رہے، گلو سڑو، میرا گھر تک نظر یہاں، نکلو ہی تم، نکلو کرے اماں ایسی دیواروں کو مار رہی، ایسی ایسی۔ ہم نے کہا یہ پتا تھا اماں کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، اماں جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے گھر، میں نے بھی اماں کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اماں کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیے دینے لینے کرنے۔ نانی اماں کی طرف سے ہدیے تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے، کیونکہ نانی اماں کی جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیے آتے تھے، تو اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے۔ تو کہ نانی اماں، میری اماں نے نا معلوم کہ ہانپتی کانپتی اماں آ گئی، کہنا بس نکل گئی۔ اماں کیا ہے؟ کہہ رہے نیا مکان بنایا، ان کو اچھا لگا، گزرے جا رہے تھے، اوپر جو سیڑھیوں کی بمٹی تھی وہاں جا کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ لگا دیا، مٹی لینے پہ ہاں اپنی اپنا سامان لگا رہے تھے، تو مجھے نظر آ گئے، نکال کے آئی ہوں۔ اچھا یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ آپ کے گھر میں بہترین گھر بنا، بہترین گھر بنا، اور آپ کے گھر میں گندی کیچڑ کے 5-10 کتے، جو گرمیوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ساری زبان نکال کے ہانپ رہے ہوتے ہیں، گندی نالی میں پانی گزر رہا ہوتا ہے تو ان کا جسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ گندی نالی والا کتا جب اٹھ کے نا اپنے بدن کو چھاڑتا ہے تاکہ کیچڑ وغیرہ، آپ کے گھر میں کتوں کا ریوڑ گھسائے گندے، تو گھر میں کیچڑ ہوگی یا عطر کی بارش ہوگی؟ بدبو، غلاظت، نجاست، خباثت، یہی کچھ ہوگا، کیا ہوگا؟ جس گھر میں شیاطین آ جائیں اور شیاطین کا پورا قافلہ آ جائے اور فیملی آ جائے، جو کہ ہر بیت الخلاء میں ہوتی ہے، خبث اور خبائث، مذکر اور مؤنث، مائی اور جوان، ہر بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، جا جو جتنا بیت الخلاء کو ٹائلیں لگا دے، لگزری بنا دے، ہمیں دھوکہ ڈال دیا اس ٹائلوں نے اور شیشے نے اور کم نے۔ میرے کملی والے نے فرمایا ہر بیت الخلاء میں فیملی رہتی ہے، بھائی میاں بیوی ہوگی تو بچے ہوں گے نا، تو میں فیملی ایسے تو نہیں کہہ رہا، خبث اور تو سب سے پہلے تو جنات، شیاطین۔ دوسرا جو ہوتا ہے، جو روگ لگتا ہے، دوسرا جو روگ لگتا ہے وہ خود مزدوروں اور لیبر کا روگ لگتا ہے۔ غور سے سنیے گا، کتابوں میں لکھا ہے اپنے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر تم نے کوئی مسالہ دار چیزیں، سپائسی چیزیں، لذیذ چیزیں بنائی ہیں اور تمہارے پڑوسی کو یہ قدرت حاصل نہیں تو اس کو تکلیف نہ دو، پانی شوربے میں زیادہ ڈال دو، کچھ اس کو دے دو۔ اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پھلوں کے چیزوں کے چھلکوں سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر کوئی اچھی اعلیٰ چیزیں کھائی ہیں تو اپنے پڑوسی کے گھر سے دور رکھو، اس بیچارے کو تکلیف ہوگی کہ مطلب میری جیب میں بھی ہوتا میں بھی کھاتا۔ یہ جو غریب لیبر آتی ہے، لیبر تو غریب ہی ہوگی نا، مستری مزدور، ان کی نظر کھا جاتی ہے، ان کی نظر کھا جاتی ہے۔
میں نے بکریاں رکھی، 8 بکریاں تو ذبح ہو گئی اور لیبر کھا گئی، 9ویں جو ہے آخر حرام ہو گئی، اور چھری کے نیچے بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا نکالو یہاں سے بکریاں، 8 تو چھری کے نیچے آئی اور 9ویں جو ہے وہ خود حرام ہو گئی۔ اور تیسری اور آخری چیز، یہ میں آپ کو کہتا نا گھر راس نہیں آیا، یہ میرے پاس بہت واقعات آتے ہیں۔ اس کی نظر ہوتی ہے لیبر کی ہوتی ہے، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، اب تو سائنس ایول آئی اور بیڈ آئی پہ جاؤ، میرا لفظ لکھو سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ، پتہ نہیں کہاں، فیس بک پہ، ایول آئی بیڈ آئی۔ اب تو پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ پاگل ہو چکی ہے۔ پہلے کہتے تھے یہ ان کی قصے کہانیاں ہیں، ارے میرے کملی والے نے فرمایا، اور سائنس اس کی ریسرچ کو کہے سچ نہیں ہے تو ہو کیسے سکتا ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرامین بہت زیادہ نظر بد پہ، حسنین کریمین کے فرمان بہت زیادہ، آل رسول اصحاب رسول کے فرمان بہت زیادہ، واقعات بہت زیادہ، تجربات بہت زیادہ۔ اور تیسری اور آخری چیز انہیں میں نے بتائی کہ بعض اوقات ہم اپنے رزق حلال سے کسی سے سامان لیتے ہیں اور اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے، اس نے کاروبار مشکوک رزق سے کیا ہوا ہے، اس سے میٹیریل لے رہے، غور سے سمجھے گا، باریک نقطہ ہے، ہم نے اس سے جو میٹیریل دیا وہ رزق مشکوک ہے اس کا۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے شاید سنی ہوگی کہ اگر ہم محسوس کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے، تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا۔ میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں، کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے ادھار لے لے، ٹھیک ہے؟ اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے روزے رکھ اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے، رزق کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں نے دعوت کھائی، 1 مہینے تک میرے جی میں آیا کہ میں کوئی گناہ بدکاری کروں، صرف ایک دعوت کھائی تھی۔ واقعات یہ 3 عوامل ہیں، 3 فیکٹرز ہیں بڑے، جو گھر کے اندر کہتے ہیں کہ گھر راس نہیں آیا۔ اس کا حل کرنا ہے صدقات، خیرات، اعمال، تسبیحات اور ذکر کے ذریعے، اس کا حل کرنا ہے۔ صدقات، خیرات، اعمال، ذکر اور تسبیحات، اس کا حل کرنا ہے۔ اب یہ سنتے جائیے، غور سے سنیے گا، توجہ سے۔ نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں، سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا۔ یاد رکھیے گا، مشکوک رزق، یا آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھیے گا، رزق مشکوک کبھی زندگی اور نسلوں میں چین سکون نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے میرے پاس واقعات۔ میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں، میں نے کئی واقعے دیکھے۔ پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا خودکشی میں، گرمی تھی، گھر تھا بڑا سارا، یعنی ادھر بھی گھر کے لان تھا، باغیچہ تھا، ادھر بھی باغیچہ تھا، بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا۔ اس وقت محسوس ہو رہا تھا یہ گھر کو بنے 35-40 سال ہو گئے۔ چارپائی جو پڑی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی، تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا اور ایک بیل تھی بڑی خوبصورت، اس کے نیچے لے گئے۔ ایسی وہ بندہ رو رہا تھا، وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا، میں نے اس کی مجسٹریٹی دیکھی ہے۔ بٹھے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہیں ورنہ بٹھا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا۔ سیمنٹ والے کے ذمے تھے کہ اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہے ورنہ تو 2 نمبر سیمنٹ بیچ رہا، تجھ پہ آبجیکشن لگ جائے گا۔ ریت والے، اینٹ والے، ہر میٹیریل والے کے ذمے تھا کہ تو نے پہنچانا ہے، بہترین مکان بنا۔ اس گھر میں رہا اور کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا۔ بیوی مر گئی، بیٹا اڑ گیا کہ میں نے ماں کو گھر میں دفن کرنا ہے۔ جو گھر کی پچھلی طرف کا باغیچہ تھا وہاں ماں کی قبر تھی، اور خودکشی مار کے کہنے لگا مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا ہے۔ 2 قبریں گھر میں بنی ہوئی تھیں، بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر، مر گیا، اور پھر اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ وہاں پتہ چلا اس شہر میں کہ ہمارے مرشد آئے ہیں، کچھ لوگوں کو بھاگ آئے، ایک بابا آیا ریٹائر۔ تو میں نے کہا بابا جی، مرشد
बस मेरे घर चले, दुआ कर दे, खाना खा ले। मैंने कहा किस लिए? मेरी दुआएं होंगी। मैंने कहा एक चीज पे दुआ दूंगा कि इस बाबे की आपने खिदमत करनी है। तो खुद भी बाबा है, इसकी खिदमत करनी है, और उस बाबे की मौत तक वो बुजुर्ग बाबा, वो भी जिंदा है, उसकी खिदमत करता रहा और वो दुआएं देता रहा। मेरे अपने छोड़ गए कि हकीम साहब तू आया, और किसी को खिदमत पे छोड़ गया कि मेरी चारपाई धूप पे पड़ी होती थी, मेरे अंदर सकत ही खत्म हो गई। एक बुढ़ापे ने मारा, दूसरा गमों ने मारा। बड़ा लंबा वाक्य है। सबसे पहले रिस्क हलाल, नस्लों के लिए राहत है। और दूसरी चीज हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी जिंदगी में मसाइल ही मसाइल हैं, मुश्किलात है, गम ही गम है। उस गम को बचा, इलेक्ट्रिशियन आया, थोड़ा सा काम किया, उसका हाँ तुझे पैसे दूंगा, बिजली वाले का, प्लम्बरी वाले का, मुरम्मत वाले का, कोई काम है, धोबी का, फलां का फलां, उसने कहा पैसे दूंगा। और अगर उसने पैसों का इसरार किया तो उसको धमकाया, डराया। छोटे छोटे लोगों के पैसे खाता गया, नस्लों में गुर्बत, तंगदस्ती ने घेर लिया। अब मुझसे अमाल पूछते हैं, और रिस्क वो हुआ जो काला हुआ, धन काला हुआ, और जिसमें गरीबों की आहें हुई। तो मैं कितने अमाल करके उस घर में कैसे सुकून पाएगा, मुझे बता दो। इसकी मिसाल पता है क्या है? खिंजीर को बड़े खुशो खुशू से लिटा के कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो खिंजीर हलाल हो जाएगा। कुत्ते को लिटा के तो कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छोली भी तेज हो, किबला रुख भी हो, बावजू भी हो, और तकबीर भी पूरी पड़े, तो कुत्ता हलाल हो जाएगा? खिंजीर हलाल हो जाएगा? नहीं होगा। कोई बात नहीं, घर छोटा है, कोई हर्ज नहीं। इन चीजों के ख्याल करके अब अमल बता रहा हूं। घर में 81 दफा सूरत यासीन, जब नए घर में दाखिल हो 81 दफा सूरत यासीन मिल के बैठ के खुद पढ़ें, किराए के बंदे जमा ना करें। 81 दफा सूरत यासीन, अव्वल आखिर 7 बार दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिल के पढ़े। एक दूसरा, हर कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी मिल के पढ़ ले। कोई उस कोने में घर का बंदा पढ़ ले, कोई उस कोने में, घर के चारों कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी, और एक दफा घर के दरमियान में 11 दफा आयतल कुर्सी, 2। और घर के चारों कोनों में 3-3 दफा अजान। ये जो अजान हम नमाज के लिए कहते हैं, पढ़ते हैं। एक है अजान पढ़ना, एक है अजान देना। अजान देने के लिए उंगलियों में उंगलियां ठोसनी पड़ती हैं, किबला रुख भी है, मस्जिद है, मिंबर है या चबूतरा है, नहीं, अजान पढ़ना वजीफे की शक्ल में है। तो 3 दफा अजान चारों कोनों में। कितना हो गया ये है? 3 अमल हो गए। मैंने 5 अमल बताने हैं। और चौथा ये है कि वहां जाके 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन इतना पकाएं कि लोगों को खिलाएं, और खास तौर पे उन लोगों को जिनको इतना अच्छा कोई नहीं खिलाता। कितने अमल हो गए? 4। और आखिरी अमल यह है कि घर को मेहमान की नीयत से बनाना है। शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा घर बना है, किस नियत से? हजरत बच्चे बड़े हो गए, घर की जरूरियात भी हैं सारा। फरमाया तो बड़ा छोटा व्यापारी निकला, तो दिल्ली का पंजाबी सौदागरान का ताजर था, उसने घर बनाया, हजरत को बुलाया, तो मैं छोटा घर बनाया। अरे तू ये नियत कर ले कि ये मैं घर मेहमानों की नियत से बना रहा, और मेहमान आएंगे उनको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, उनको बिठाऊंगा, बस। और फिर फरमाया देखो, जैसे कोई बंदा रोशनदान रखे, और क्यों रखा? रोशनी के लिए, हवा के लिए। अरे नहीं, इस नियत से रख के अजान की आवाज आएगी। जब तक रोशनदान रहेगा तेरे लिए सवाब नेकियां लिखी रहेंगी। फिर अगली बात जो फरमाई वो बड़ी बारीक बात है, हसास बात है, वो सुन लेना। फरमाया बदतरीन पैसा वो है जो मटेरियल और बिल्डिंग में खर्च हो। जब तू मेहमान की नियत कर लेगा, वो तेरा पैसा बेहतरीन बन जाएगा। समझ गया नुक्ता बारीक? अब तेरा पैसा बेहतरीन बन जाएगा। और तूने अगर मेहमान की नियत ना की और मेहमान की खिदमत का जज्बा ना लिया, वो तो बदतरीन पैसा है, अल्लाह के यहां नापसंदीदा है। जो मेरे रब के यहां नापसंदीदा, उसमें सुकून आ सकता है, चैन आ सकता है, राहत मिल सकती है, खैर मिल सकती है, बरकत मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? उसमें तो बरकत मिल ही नहीं सकती। मेहमान की नियत कर, मेहमान की नियत कर। ये 5 चीजें हैं नए मकान बनाने के लिए।
نفع مند ہے، اور 2 احتیاطیں، ایک آہ اور ایک رزق حرام، 5 عمل 2 احتیاطیں، یہ نیا مکان بنانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔